بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہا درود و سلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم لوگوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سنیں یا کہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ایک آیت قرآن کریم کی بہت ہر بول ہی بڑا پیارا میرے رب ذوالجلال کا، لیکن یہ اس ایک آیت کو بھی اگر ہم دھیان سے سنیں گے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس رستے پہ چل نکلیں گے جو میرے رب ذوالجلال کی طرف جاتا ہے۔ کتاب رحمت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص کون جس نے من کو ستھرا کر لیا۔ دیکھیں ہم روز اپنے بدن کو مل مل کے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی دھو کے استری کر کے، اسی طرح گھر کو بھی ہم لوگ دھوتے ہیں۔ مختلف ڈٹرجنٹس جیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹس میں، ساروں کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں بہتر سے بہتر۔ کیوں؟ تاکہ ہم صاف ستھرے ہو جائیں، میل کچیل دور ہو جائے۔ تو روح کی میل کی طرف بھی تو تھوڑا دھیان دیتے نا، اندر کی غلاظتوں کو بھی تو ہمیں دھونا ہوگا، کچھ ایسا بھی تو ہمیں کرنا ہوگا کہ من کی غلاظتوں کو دھوئیں گے تو تب ہی ہم لوگ فلاح پا سکیں گے۔ کیونکہ یہاں پہ کیا بتایا کہ حقیقی کامیابی اسے ملے گی جس نے من کو یعنی باطن کو یعنی دل کو ستھرا کر لیا۔ دل کی صفائی بھی ہمیں کرنا ہوگی۔ دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرتیں ادھر ہی تو پلتی ہیں نا، اور جس من میں یہ چیزیں پلتی ہوں گی تو کیا وہ محبوب کی جلوہ گاہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں میلی کچیلی جگہ پہ آپ نہیں بیٹھتے، میں نہیں بیٹھتے، وہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، تو کیا ہمارا رب جو ہمارا محبوب ہے وہ اس گندے دل میں آئے گا؟ اسے ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ستھرا کر لیں گے تو پھر اس شاعر کے بول ہیں نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آج اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اب دل کے بالکل جب ہم سارے صفائیاں کر لیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے تو آپ کا اس تھوڑا پڑھنے میں بھی اثر کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ توقع نہ رکھے کہ من میں گند ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بخیلی ہوگی، سب کچھ ہوگا اور پھر کہو گے یہ محبوب کی جلوہ گاہ بنے گی، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ محبوب تو ہر ٹائم تربیت ہی کرتے تھے، نصیبوں والے لوگ محبوب کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ مسجد نبوی، اللہ اکبر، آپ ذرا تصور تو کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سب لوگوں کو اشتیاق ہو، کون ہے جو جنتی نہیں دیکھنا چاہتا؟ آپ بھی تو یقیناً ایسا چاہیں گے۔ بہرحال سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جو ابھی دروازے میں پہلا شخص داخل ہوگا، جو دروازہ کھلے گا پہلا شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو سارے صحابہ کرام اجمعین بڑے شوق سے، بڑی محبتوں کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گئے۔ جو انٹر ہونے والے شخص تھے وہ بزرگ تھے، وہ آئے اور سارے لوگ دیکھ رہے، انہیں تو نہیں پتا تھا لیکن سارے لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو کس شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایز اٹ از دوسرے دن بھی ہوا اور اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ عمل ان میں کیا تھا کہ اتنی بڑی بشارت محبوب جو سچے محبوب ہیں دنیا میں ہی دے رہے ہیں۔ دیکھو ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ کتنا تھا۔ اب یہ تجسس کہ وہ کیا کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا، میں کیوں نہ کروں۔ اب وہ جاتے ہیں اور ان سے یعنی بزرگ کے پیچھے پیچھے اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے خوش دلی سے کہا کیوں نہیں،
ادھر ذرا آپ بھی تو سوچئے، ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتے ہیں، مجھے سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کے منہ پہ بل پڑ جاتے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہوتی۔ مہمان اور میزبان دونوں کو جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا نا، اسی کے مطابق ہمیں رہنا بھی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ضمن میں نے آپ سے عرض کی۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ ضرور تشریف لائیے۔ اب وہ جب جاتے ہیں بڑا اچھا ان کا استقبال ہوتا ہے، وہاں رہائش رکھی جاتی ہے، ان کا سارا کچھ جیسے ہوتا ہے۔ رات کو یہ فرماتے کہ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے میں سو گیا ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا وہ بزرگ کرتے کیا ہیں، لیکن کچھ نہیں ایسا خاص ہوا۔ پھر ذہن میں آیا کہ روٹین کی جو ان کی عادت ہوگی یقیناً کل تو کریں گے، ہو سکتا ہے مرتبہ آج نہ کیا ہو، دوسرے اور تیسرے دن کوئی خاص معمول نہیں تھا، بس روٹین کی عبادات تھی اور سارا کچھ۔ جب جانے لگے نا تو عرض کرنے لگے کہ باجی میں اس نیت کے لیے ٹھہرا تھا کہ میں دیکھوں آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی۔ تو انہوں نے کہا سن اے عبداللہ سن، میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ کہ دل میں بغض نہیں ہے، میرا دل بڑا ستھرا ہے۔ اب دیکھیں دل کا آئینہ صاف ہوگا تو تبھی کچھ نظر آئے گا نا۔ دیکھیں دنیا کے آئینے بھی تو ہے نا، آئینہ گندا ہوگا تو آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھائی دیتا، کچھ اور نظر آئے۔ تو دل کا آئینہ ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔